بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ ہمارے ہاں پہلے تو یہ چیز بہت عام تھی کہ جسم کے کسی حصے پر اپنا نام لکھوانا یا جسم کے کسی حصے پر تصویر بنانا، جسے ٹیٹو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ غسل اور نماز کا کیا مسئلہ ہے کہ آیا یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جسم کے کسی حصے کو گدوا کر سیاہی سے کچھ لکھوانا یعنی ٹیٹو بنوانا شرعی طور پر یہ ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے، اور یہ لکھوانے والے دونوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ اور لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور، اللہ کی جس پر پھٹکار ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے اور ان کی روایت سے موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم، کہ جو عورت اپنے بالوں میں کسی دوسری عورت کے بالوں کا جوڑا لگائے، خواہ خود لگائے یا کسی دوسری عورت سے لگوائے، اور جو عورت کسی دوسری عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑ لگائے، اور جو عورت گودے یا گدوائے، ان سب پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ تو یہ گودنا اور گدوانا یعنی نام لکھنا، ٹیٹو بنوانا، چاہے وہ نام ہو چاہے وہ کسی ذی روح کی تصویر ہو، کسی جاندار کی تصویر ہو، تو لہذا اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے جسم پر ٹیٹو بنوا رکھے ہوں تو اسے چاہیے کہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے، اور اگر اسے زائل کرنا ممکن ہو تو اسے ختم کروا دے۔ اور آج کل جدید طریقہ علاج میں بغیر مشقت کے اس کو ختم کرنا ممکن بھی ہو گیا ہے۔ اور اگر زائل کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو اوپر سے دھو لینے سے، چونکہ جسم پاک ہو جاتا ہے، لہذا اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ تو جب وضو اور غسل ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ نماز پڑھنے سے شرعاً نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ جاندار کی تصویر ہو، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جاندار کی تصویر ہو تو پھر اس بات کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہوگا کہ دوران نماز وہ قمیض یعنی کپڑے کے نیچے چھپی ہوئی ہو۔ جو ٹیٹو بنوایا ہے، جو تصویر بنوائی ہے، تو دوران نماز وہ کپڑے کے نیچے چھپی ہوئی ہو۔ اگر وہ نماز کے دوران تصویر ظاہر ہے یعنی کسی ایسی جگہ پر بنوائی ہے کہ کپڑے کے ذریعے سے اسے چھپا نہیں سکتا، تو اس صورت میں نماز ہو تو جائے گی لیکن یہ کراہت کے ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے جس چیز کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے، قطعاً جس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے، تو ایسا کام کیوں کریں؟ اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق کیوں بنے؟ تو اگر کسی نے ایسا بنوایا ہوا ہے تو پھر اس کو ختم کروا دے، تاکہ اس کو یہ شک بھی ختم ہو جائے کہ آیا میرا غسل صحیح ہوا نہیں ہوا، میرا وضو ہوا نہیں ہوا، میری نماز ہوئی یا نہ ہوئی۔ تو اب جب یہ ختم ہوگا تو پھر یقین کے ساتھ اسے وضو بھی نصیب ہوگا، غسل بھی نصیب ہوگا، اور نماز کے اندر بھی یقین کامل اسے ہوگا کہ میری نماز ہو گئی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق نہ بنے، اور اگر کسی نے بنوا لیا ہے تو پھر مکمل تفصیل کے ساتھ مسئلہ رکھ دیا کہ اس سے غسل بھی ہو جائے گا، اس سے وضو بھی ہو جائے گا، اور اس سے نماز بھی شرعی طور پر ادا ہو جائے گی۔ اور اگر جاندار کی ہے تو پھر اس صورت میں نماز کراہت کے ساتھ ادا ہوگی۔
اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہم اس کی رحمت کے مستحق بن سکیں.